دوستوں، آج ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کام ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے پہلے ضرور کرتے تھے۔ آپ لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ان اعمال کو کریں اور اپنی زندگی کو شاد و آباد کروا لیں۔ یہ ذی الحجہ کا چاند یہ دین اسلام کا آخری مہینہ ہے۔ اس آخری مہینے کو ہرگز بھی آپ لوگوں نے لاپرواہی میں مت گزارنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور اسی طرح یہ سال کا آخری مہینہ بھی ہے۔ جو بندہ نبی پاک کا کرا ہوا یہ کام کر لے گا، یعنی نبی پاک کی سنتوں کو زندہ کرے گا اور نبی پاک کی اس اسوہ حسنہ پر عمل کرے گا، اللہ پاک اس کے نصیبوں کو کھول دیں گے۔ پورے سال کا رزق اور مال و دولت اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا، اس کے نصیبوں کو دراز کر دیا جائے گا۔ اللہ والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیتے اس سے پہلے اپنے ناخنوں کو تراش لیتے، اپنے بالوں کو کٹوا لیتے، اپنی داڑھی مبارک کو سنوار لیتے اور غیر ضروری جتنے بھی بال تھے وہ سب کے سب اتروا لیتے۔ ان سب کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی یہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن قربانی کے غرض سے آپ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جب بھی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اس سے پہلے ناخنوں کو کاٹ لو، اپنے بالوں کو کاٹ لو، غیر ضروری جو بھی بال ہیں ان کو بھی کاٹ لو، اور چاند دیکھنے کے بعد آپ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے۔ البتہ نبی پاک نے اس کی فضیلت ضرور بتائی۔ جو بندہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا، جو بندہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ حج کرے، تو وہ ان عمل کو کر لے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امتیوں سے اتنی محبت ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ لوگ اگر حج نہیں کر سکتے، وہ طاقت نہیں، اتنا پیسہ نہیں، اتنا روپیہ نہیں، تو آپ لوگ یہ کام کر لیں، اللہ رب العزت آپ کو حج کرنے والوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو لوگ قربانی کا جانور رکھتے ہیں اور وہ قربانی اللہ کی راہ میں کرنے کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے تو جیسے حاجی ہیں ویسے وہ ہیں۔ اور اگر جن کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ قربانی کر سکیں، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو یہ احکامات ارشاد فرما دیے کہ تم اے حبیب اپنی امتی کو فرما دو کہ وہ پہلے ذی الحجہ کا چاند دکھنے سے پہلے ناخن کاٹ لیں، بالوں کو کاٹ لیں، اپنے غیر ضروری جو بھی بال ہیں ان کو کٹوا لیں، داڑھی کو سنوار لیں، اور پھر اس نیت سے کریں کہ یہ میری سنت ہے، اور آپ کی سنت کو زندہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا، سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور آپ لوگوں کو گائے کو ذبح کرنے کا اللہ کی راہ میں اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ والوں، یہ وہ کام ہیں جو اللہ پاک کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ جب بھی ہم کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں جو ہمارے نبی پاک کو پسند ہو، جو ہمارے اللہ رب العزت کو پسند ہو، تو اللہ پاک پھر ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرتے ہیں۔ ہماری یہ نافرمانیاں ہی تو ہیں جو ہمیں لے ڈوبی۔ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہم لوگ صحیح طرح روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اور ہم لوگ اس طریقے سے صدقہ بھی نہیں کرتے، جب بھی ہم پر اتنی آزمائشیں ہیں۔ اللہ والوں، ذی الحجہ کا یہ چاند دیکھنے سے پہلے یہ خاص وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے ناخن تراشنے ہیں، یہ کام تو آپ لوگ ضرور کریں، اور جو تسبیح میں آپ کو بتاؤں گا وہ بھی آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، یہ نبی پاک کی سنت ہے، اس سے بڑھ کر اور ایک مسلمان کو کیا چاہیے کہ اس کے نبی نے یہ کام کرا۔ اس کے امتی تو نبی پاک کے صرف نام پر، ان کی ناموس پر گردن کٹوانے کو تیار رہتے ہیں، تو وہ کیوں نہ ذی الحجہ کا چاند دکھنے سے پہلے اپنے نبی پاک کی طرح، ان کی سنت کی طرح، ان کی محبت میں وہ کام کریں جو ہمارے نبی پاک نے کام کیا تھا۔ اللہ والوں، ماہ ذی الحجہ کے چاند کا میں نے بہت شدت سے انتظار کرتا ہوں۔ ایک ایک دن گن کر میں نے ماہ ذی الحجہ کے چاند کا انتظار کیا، کیونکہ یہ عمل آج جو بندہ کر لے گا، ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم
پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، اس مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بیٹھاتا اور کہتا کہ ماہ ذی الحجہ کا چاند بہت برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ ذی الحجہ کی چاند رات کو لاپرواہی سے گزار دی، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دی، پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں مل جاتی ہیں۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا، پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ ذی الحجہ کا چاند رات سال میں ایک بار آتی ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشنوں سے، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہیں انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے کسی صورت ذی الحجہ کی چاند رات کو ضائع نہیں کرنا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں،
مانگ لیجئے گا، آج کھل ڈل کے مانگ لیں۔ آج یہ نہ سوچئے گا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچئے گا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں کا سوال کریے گا، میرا رب ضرور آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کا دن، آج کی رات آپ لوگوں کی نصیبوں کو کھول دے گی۔ آج کی رات نصیب اور تقدیر کو لکھواتی ہے، رحمتیں برکتیں بارشوں کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ جولی پھیلا کر ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہو، وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظیفہ پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا پورے سال کے فائدے اٹھاتا ہے، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں کرنا کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو ذاتی گھر کے لیے پڑھ لیں، آپ قرضدار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیے گا۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا مسئلہ میرا رب جانتا ہے، ہم لوگ خود اپنے مسئلوں کو بہترین طور پر جانتے ہیں، اپنے گناہوں کو بھی بہترین طور پر جانتے ہیں، تو کیوں نہ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کروا لیا جائے، کیوں نہ اپنے تمام جتنی بھی دکھ درد تکلیف پریشانیاں ہیں ان سب کو آج کے دن دعاؤں کے ذریعے حل کروا لیا جائے۔ اللہ والوں، یوں تو ہم لوگ پورا دن غفلت میں موبائل چلاتے ہوئے گزار دیتے ہیں، ٹک ٹاک، اسنیک، پتہ نہیں کون سی ویڈیوز دیکھ کر، گیم کھیل کر پورا دن گزار دیتے ہیں۔ آج کا دن، آج کی رات ان خاص وظائف کو پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ العزیز کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ والوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے ایک بار اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، توجہ کیجئے گا، ماہ ذی الحجہ کا چاند ہے اور آپ کو اس کی خاص دعا میں کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے اس اجتماعی دعاؤں میں ضرور شامل ہونا ہے اور آمین بھی ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، ذی الحجہ کا مہینہ اسٹارٹ ہو رہا ہے، 1445ویں ہجری کا آخری مہینہ ہے۔ میرے مولا، پہلا دن ہے، چاند رات ہے، چاند دکھنے والا ہے۔ جو میری بہن، جو میرا بھائی ہاتھ اٹھا کر تجھ سے جو دعا مانگتا ہے، تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ میرے مولا، ہماری راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دے، ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ میرے مولا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ میرے مولا، عزت شہرت عطا فرما۔ میرے مولا، ذلت اور رسوائی والے کاموں سے بھی محفوظ رکھ، ایسے اعمال سے بھی محفوظ رکھ اور ایسی صحبت سے بھی محفوظ رکھ۔ میرے مولا، جو لوگ نشوں کے اندر پڑ گئے ہیں، جو بچے نشوں میں پھنس گئے ہیں، ان بچوں کو میرے مولا نشوں سے باہر نکال دے۔ میرے مولا، اس لعنت کو جو ہماری یونیورسٹیوں کا شکار ہو گئی ہے، میرے مولا تو بہتر طور پہ جانتا ہے کون کہاں پر کیا کر رہا ہے، سب کچھ تیرے علم میں ہے، مدد جاری فرما دے۔ بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما۔ غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو میرے مولا تو ان کی مدد فرما، ان کو فتح اور نصرت عطا فرما، جو کفار سے ابھی تک برسرے پیکار ہیں۔ میرے مولا، ان سب کو فتح عطا فرما، اپنی مدد جاری فرما دے۔ تو مدد جاری فرما دے گا، پھر کون ہے جو تیری مدد سے ٹکرا سکے؟ میرے مولا، جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ پائے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ جن کے گھر اپنے نہیں ہیں ان کا گھر اپنے کر دے، جن کے بچھڑے ہیں ان کو ملا دے۔ میرے مولا، جن کے والدین ناراض ہیں ان بچوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔
ایک بار کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے، اور اگر آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کی دعائیں قبول و منظور ہو جائیں گی. اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو جائے، چاند آپ لوگ دیکھ لیں، چاند کی شہادت مل جائے. چاند کی شہادت الگ الگ طرحوں سے مل جاتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بادلوں کی وجہ سے چاند کی شہادت نہیں مل پاتی، لیکن آج کل جدید دور ہے تو لہٰذا آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے چاند کی خبر مل جائے گی. جب آپ کو چاند کا پتہ چل جائے، یقین ہو جائے، تو آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے ایک مٹھی چاول لے لیں، ایک مٹھی چینی اور ایک مٹھی آٹا، یہ آپ نے صدقہ کرنی ہے. اگر کچھ رقم ہے، یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، جیسے کہ آپ باہر ہیں، تو آپ لوگ پیسوں کو بھی صدقہ کر سکتے ہیں. یعنی کہ صدقہ کرنا ہے، بس کچھ بھی ہو آپ نے اپنی جان مال کا صدقہ نکالنا ہے. اس کے لیے گوشت، جو چیزیں آپ کو بہتر لگے، میں نے وہ چیزیں بتائی ہیں جو گھر میں ماؤں بہنوں کو آرام سے مل جائیں گی. ایک مٹھی آٹا بھی مل جائے گا، ایک مٹھی ان کو چینی بھی اور چاول بھی، یہ تینوں چیزیں مل جائیں گی. آپ نے بس ان کو صدقہ کرنا ہے. اب میری ماؤں، میری بہنوں، آپ لوگ سمجھے ذرا کرنا کیا ہے. باوضو مصلے پر بیٹھے اور وضو کی حالت میں ہی آپ نے آٹے اور چینی ان چیزوں کو ہاتھ لگانا ہے. اپنے سامنے آپ نے رکھ لیا، اس کو رکھ لیں، سامنے رکھ لیں، پھر ہٹا کے رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یعنی کہ دوسرا کلمہ ایک بار پڑھنا ہے. جب دوسرا کلمہ آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، ہر بندے کی تکلیف الگ ہے. آپ لوگوں کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، جس چیز کو آپ لوگ یقیناً چاہتے ہیں، آپ نے اس چیز کی نیت کرنی ہے. بس آپ نے نیت لازمی کرنی ہے. نیت کیے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہو پائے گا. نیت کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آپ لوگوں نے باقاعدہ آغاز کرنا ہے. اللہ والوں توجہ کریں اور سمجھیں. اب آپ لوگوں نے وظیفے کا آغاز کر لیا. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے ایک بار، صرف ایک بار آپ لوگوں نے اس طرح سے پڑھنا ہے جس طریقے سے میں آپ کے آگے پڑھوں گا. اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ سب سے بڑا ہے. یہ تکبیر ہے، یہ نعرے تکبیر ہے. اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر دو بار ہو گیا، اللہ اکبر تین بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے اللہ اکبر کا ورد کرنا ہے. اللہ والوں ایک بار اللہ اکبر پڑھنے سے ایک اونٹ ذبح کرنے کا آپ کو ثواب ملتا ہے. ایک اونٹ اللہ پاک کی راہ میں آپ کو ذبح کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے. اب آپ سوچیں کہ جب آپ کو ایک بار پڑھنے سے ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب مل رہا ہے، تو سوچیں آگے آپ کو جب میں تعداد بتاؤں گا تو کتنا ہی آپ کو مال و زر سے نوازا جائے گا. اللہ والوں آپ لوگوں نے بس پڑھنا کس طریقے سے اس کو دھیان رکھیں. اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر دو بار ہو گیا، اللہ اکبر تین بار ہو گیا. رب کی بڑائی کو بیان کرنا ہے، رب کی پاکی کو بیان کرنا ہے، رب کی عظمت کو بیان کرنا ہے. جب بندہ رب کی عظمت کو بیان کرتا ہے، ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر کرتا ہے، اللہ پاک کی ذات خوش ہوتی ہے کہ میرا بندہ میری بڑائی بیان کر رہا ہے. اس نے کبھی مجھے دیکھا نہیں، اس نے کبھی مجھے محسوس ہمیشہ کرا، لیکن دیکھا اس نے کبھی نہیں. نہ مجھے دیکھا، نہ میرے حبیب کو دیکھا. اور آج یہ دیکھو تمام گناہوں کو چھوڑ کر، حالانکہ پوری دنیا جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہوئی ہوئی ہے، ہر کوئی اپنے آپ میں لگا ہوا ہے، لیکن وہ اس دنیا کے دھوکے میں آئے بغیر میری بارگاہ میں بیٹھ کر مجھ سے دعا کر رہا ہے اور ذکر کر رہا ہے. اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں.
اور آپ کو ایسی منزلت پہ فائز فرمائیں گے اور ایسے آپ کو یقین کریں نوازا جائے گا انعامات سے، اکرامات سے، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگ جائے گا 100 مرتبہ پڑھنے میں؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی سب سے لاڈلی اور بہترین سورت سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ایک بار ہو گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، دو بار ہو گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، بغیر بسم اللہ کے پڑھا جائے گا، بسم اللہ نہیں پڑھنی، صرف سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ کتنی بار پڑھنی ہے؟ صرف اور صرف 129 بار، 129 ٹائمز پڑھنی ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورہ مبارکہ کو جب کوئی بندہ ایک بار پڑھتا ہے، صرف ایک بار تلاوت کرتا ہے، اللہ پاک 10 سپاروں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر سورۃ الاخلاص کو پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ پاک کی وحدانیت کا، رب کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اللہ پاک کی ذات اس بندے سے بہت خوش ہوتی ہے۔ بس آپ لوگوں نے 200 مرتبہ 2 تسبیحات سورۃ الاخلاص کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک صفاتی نام یا وہابو، اے بہت زیادہ دینے والے، جس کا مطلب ہی کیا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ اے بہت زیادہ دینے والے، یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے ملاحظہ کریے گا۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہابو کو 313 کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، یہ اپنے آپ نے گناہوں کی توبہ کے لیے پڑھنا ہے۔ یہ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ پہلے پڑھیں گے زیادہ فائدہ ہوگا، بعد میں پڑھیں گے تو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا یہ مقصد ہے۔ رب راضی ہو گیا، سب راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ والوں، آپ نے استغفر اللہ کی صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے۔ سب سے چھوٹی تسبیح بتائیے، استغفر اللہ، بس اتنا کہنا ہے۔ اس طرح سے آپ لوگ یہ عمل پورا کر لیں گے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں گے جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ شروع میں ایک بار پڑھا تھا تو آخر میں بھی ایک بار پڑھ لیں گے۔ یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ ہاتھ اٹھا کر جو دعا کرنی ہے وہ دعا کریں۔ اب آپ نے جو چیزیں رکھی ہیں اس کو صدقہ کر دیں۔ آٹا ہے، جو چاول ہے، یا پھر جو چینی ہے، جو بھی آپ نے رکھا ہے یا سب چیزیں رکھ دی ہیں، صدقہ کر دیں۔ آٹے کو پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں تاکہ چیٹیاں کھا لیں ان کو۔ چینی کو چھت پہ رکھ دیں تو چڑیاں کھا لیں گی۔ چاول کو بھی اوپر رکھ دیں چھت پہ، وہ بھی چڑیاں کھا لیں گی۔ صدقہ کرنا مقصد ہے، اپنے اوپر سے گھما کے صدقہ کر دیں بس۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بعض لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن ان کو وظیفہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو لہٰذا اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔